مال کی محبت میں، ہرس میں، ہوس میں اتنا دل سخت ہو گیا. یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے. کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی، بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں. تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں گا. صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے؟ زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے، لیکن کیوں رکھا تھا صدقہ؟ کہ یہ مال نکل کے ذرا باہر جائے تاکہ یہ جگہ نہ پکڑے دل میں، تاکہ دوسروں کے حق میں طبیعت نرم ہو. لیکن آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مال کی محبت آئی ہے، جہاں جہاں مال کا پیار آیا ہے، وہاں حالات اور سے اور ہو گئے، خراب سے خراب ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے. اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے اس میں بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں لوگ. چلے دعا مانگنے لگا ہوں، آمین کہنا. اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہتے ہیں. جتنے لوگ کسی مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے جاننے والے ہی ہوتے ہیں نا. تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایک پر اگر قرض چڑھ جائے، ڈوب جائے، پریشان ہو جائے، تو اس کے دائیں بائیں والے جو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کس طرح ہو رہے ہوتے ہیں؟ دل سخت ہو گیا ہے. جنگ مفادات کی، اب زیادہ گاہک میری دکان پہ آئے. مفادات کی جنگ طبیعت کو سخت کرتی. جہاں جہاں بھی انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہاں. میں عرب شریف میں تھا تو ایک دوست مسجد نبی شریف میں ملے اور بڑے درد سے روئے، بڑی تکلیف میں تھے. ایک تو بندہ پردیس میں، گھر سے دور، اور پھر اگر آزمائش میں ہو تو پھر شاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی. کک جنا تو پارے تو تاڑی مار اڑانا باہو اچھی تے اگے ہی اڈن آ رہے. تو کہنے لگے ہمارا سپروائزر لاہور کا ہے، پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اپنا ہے، اور جس شخص کے پاس ہم کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو گڈ بک میں رکھنے کے لیے نا ہماری غیبتیں کرتا ہے. وہ جب کہتا ہے نا یہ 10-15 لوگ تیرے وفادار نہیں، تو اب جو مالک ہے عربی اس کی نظر میں وہ بھلا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن یعنی اس کو ضرورت بھی نہیں. ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں، وہ ظاہر آفیسر ہے ہمارا، اس نے وہ مزدوری نہیں کرنی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اس کی گڈ بک میں نا اپنا تھوڑا سا نفع لینے کے لیے وہ سب مزدوروں کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے. وہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے گھر سے اپنا پلاٹ بیچ کے آئے، لیکن ان کی نظر ہو گئے، واپس جانا پڑا. وہ بیچارے صبح تلاش کرنے آئے تھے لیکن مزید اندھیرے میں الجھ گئے ایک بندے کے مفادات کی جنگ لڑنے کی وجہ سے. ہم مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، ہماری طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں، ہم پیار نہیں کرتے. حالانکہ دنیا میں جس قدر بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کا بازو تھاما ہے، سپورٹ کیا ہے، ایک دوسرے کو آگے لے کے چلے. ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ملو، ایک دوسرے کو تھامتے ہیں تاکہ سب کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے وقت؟ فرمایا انصار اور مہاجرین ذرا بھائی بھائی بن جاؤ، ذرا ایک دوسرے کو کاروباروں میں شریک کر لو، اپنے گھروں میں رہائش دے لو. اس لیے کہ کھانا پینا رہنا مضبوط ہوگا تو تبلیغی کام آگے چلے گا، دین بھی تبھی تو پھیلے گا. کہ ہمارا مزاج اتنا سخت ہو گیا ہے، طبیعت اتنی سخت ہو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں نے یہ دور دیکھا ہے. یتیم ہو جاتے ہیں نا کسی کے بچے، تو 2-3 مہینے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی حکم ہوا ہے تو دسے آ جائے. پھر 4-5 مہینے گزرتے کہنے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے، محنت کرن نالے کوئی ابا انجی تیرے اندر ٹر گیا، بڑا کچھ چھڑ کے گیا ہے. لوگوں کی اسی وقت طبیعت سخت ہو جاتی ہے. اور بعض باتیں آپ کو ایسی بھی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کلیجہ کاٹ کے لے جاتی ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی جو انہوں نے کر دی. وہ جی فلانی جگہ فلاں پلاٹ تھا وہ کدھر گیا؟
وہ سنا ہے فلاں جگہ، اچھا بہت ساری ڈھیر ساری ایسی باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور کسی کو وہ بات کرنے دیکھیں اگر کسی کے بچے کو پلاٹ بیچتے ہیں تو پلاٹ ابے کا تھا، آپ ڈسکس کس لحاظ سے کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ تکلیف پہنچائی جاتی کیوں؟ دل سخت ہے۔ حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، اور صحابہ محسوس کرتے تھے، صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے۔ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر، قلب نرم ہوگا، دل نرم ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی، لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں، جو نرمی تھی وہ اتنی انوکھی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں، نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے، حضور صبر کا درس دینے والے، 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر، 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گے، حضور صبر کا درس دینے والے۔ لیکن کریم ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے میں بھی حاضر تھا، بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے۔ میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں، یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے۔ یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا، یہ جو دل کا نہ، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے۔ یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی، یہ نرم دلی نبی کریم کی، رقت قلبی، حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے، سخت نہ ہو، ڈاڈی زندگی نہ گزارو۔ اشداء علی الکفار، کافر کے لیے سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا۔ اپنے اپنے دل سے پوچھو، بڑے ٹیسٹ کراتے ہو، بڑی ایکو کراتے ہو اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے، معاف کیوں نہیں کرتا، اسے پیار کیوں نہیں آتا، اسے رونا کیوں نہیں آتا، اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے، اس میں نرمی نہیں آتی، کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں، وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو۔ اپنی طبیعت پر غور کریں، مزاجن سخت نہ بنے، تلخ نہ بنے، کسی کے بارے میں بھی سوچیں، کسی اور کا بھی احساس کریں، کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں۔ آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے، اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا، یہ کیا دانش مندی ہے؟ عزیز کہیں تو نرم ہونا، کہیں تو مہربانی کرے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جانور کے منہ پہ نہ مارنا، جانور کو باندھ کے نہ مارنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بکرا ذبح کرنے لگا، اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، فرمایا 2 موتیں دینا چاہتے ہو، اسے سائیڈ پہ کر کے چھری تیز کرو اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم ہو۔ تو جو دین آپ کو کہتا ہے جانوروں سے بھی حسن سلوک کریں، وہ اگر مزاج اس طرح کا بنا لیں گے نا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہمارے بچے ان سے پوچھے نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے، وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں پر اگلا لفظ بھول جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میرے پیسے بڑے لگے ہیں ڈاکٹر بنتے، پہلے وہ وصول کروں گا۔ نیا نیا ایس ایچ او بھرتی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں پولیس میں جاؤں گا، آفیسر بنوں گا، پھر میں انصاف کروں گا۔ پھر وہ پولیس میں تو چلا جاتا ہے لیکن اسے یاد آ جاتا ہے کہ جی لوگ تو جھوٹے پرچے بڑے کٹواتے ہیں، جی آپ چھوڑیں،
آپ نے یہ شرط رکھنی تھی پہلے دعویٰ کرتے وقت۔ آپ اگر لوگوں کو دیکھ کے نیکی کریں گے پھر تو گئے کام سے۔ نیکی تو جب بھی کرنی ہے رب رسول کی بارگاہ کو پیش نظر رکھ کے کرنی، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، لیکن وہ مزاج ہی نہیں، وہ ہماری طبیعت ہی نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں صرف اور صرف دلوں کو نرم کرنے کی طرف توجہ دیں۔ احساس اگر پیدا ہو جائے نا، احساس، تو پھر معاملات بڑے بہتر رہتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں لیکن دل کو سخت نہیں کرنا، طبیعت کو کبھی بھی گھٹن والا نہیں بنانا، دل نرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اقبال کہنے لگے دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور پھر اقبال فرمانے لگے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کہتے تو آنکھوں سے تو دیکھتا ہے پر تیرا دل اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو محبوب کیسی اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ جو آپ کے مزاج میں کرم آیا، رحمت آئی، آپ اپنے غلاموں کے حق میں اس قدر زیادہ نرم ہوئے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے امت کے لیے۔ محبوب کیسی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے، پریشان ہوتے یہ لوگ۔ آپ پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے غلاموں کے حق میں آپ کے دل کو نرم فرما دیا۔ میں نے دیکھا ہے نرم دل آدمی بعض اوقات کچھ نقصان بھی اٹھاتا ہے، دھوکے بھی کھاتا ہے، سیاست کا شکار بھی ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ نرم جو ہوا، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح سے اس کو بنا لیا ہے اور کس طرح سے میں نے کام لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، اور لوگ اسے بیوقوف سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہوتا، پتہ اسے سارا ہوتا ہے، عقل اسے ساری ہوتی ہے، باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نرم دل ہوتا ہے تو اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے پتہ نہیں، اسے پتہ سارا ہی ہے۔ اٹ سٹ تے پکڑا کو آر گندا لسی اور بھی بوٹیاں جان لے، خبر ہے، پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہیں، کیا کریں مزاج نرم ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے ناک میں نکیل ہے، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن ہے، نرم دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہو میں نے مشورہ دیا تھا مان گیا، او بھائی وہ مان اس لیے گیا ہے کہ مزاج کا نرم ہے، ورنہ آپ اور مشورہ، ورنہ آپ اور آپ نے اپنی حیثیت جان لی، آپ کے کہے پہ لگ گیا، مانا کیا ہوا؟ وہ تو مزاج میں نرمی ہے، طبیعت میں نرمی ہے۔ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو 1.5 منٹ میں یاد کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں 1 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ اللہ نے کامل مومن بنایا ہوتا ہے، بعض لوگ ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر چشم پوشی کریں، پردہ پوشی کریں تو یہ تیری چالاکی کا کمال نہیں، یہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام نفل زیادہ پڑھنے لگ جاتا نا، عبادت زیادہ کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں نے طریقہ بنا لیا، جس کو آزاد ہونا ہوتا وہ ذرا نفل زیادہ پڑھتا، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں،
تو یہ رب کے بندے ہیں نا، ذرا سوچ دیکھو، معیار دیکھو. فرمانے لگے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے ان کی کمزوریوں کی. تو حضور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کچھ دن نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آپ سے وہ انعام لے لیں، آزاد ہو جائیں. فرمایا مجھے پتا ہے. تو حضور پھر فرمایا رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم تیار ہیں دھوکہ کھانے کے لیے. کوئی تیرے نام پہ دھوکہ دے نا تو تیار ہیں. طبیب کو پتہ چل گیا ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا، اب وہ تیرے نام سے دوائیاں دیتا ہے، اسے خبر ہے نا اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو بسم اللہ آئے نا، تیار ہے دھوکہ کھانے. تو میرے عزیز، مزاج کی نرمی، اس کے لہجے کا خوبصورت ہونا بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ نرم دل ہے. وہ انکار ہی نہیں. جو کسی نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، کوئی حرج نہیں. بڑے بڑے مناصب والے لوگ میں نے دیکھے ہیں مزاج کے نرم ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہو دیکھو. میں بہت سارے دوستوں کو میں جانتا ہوں، ان کی آپ کبھی باتیں سنیں تو مدعی بھی خود، وکیل بھی خود اور جج بھی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں آیا ہوں، اب آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے اور نتیجہ یہ نکلنا ہے. آپ سے وہ ملیں گے تو آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، انہیں سارا ہی پتہ ہے، لیکن رہ سب سے پیچھے گئے ہیں کیونکہ چالاک ہے، نرم دل نہیں. اس کی بارگاہ میں مقام کس کا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو جنتی ہیں ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں. یہ جنتیوں کی علامت ہے. فرمایا جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے، سیدھے سادے درویش لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے اور کواڑ کھول دیے جائیں گے کیونکہ بھولے ہیں، نرم دل ہیں، مزاج میں ٹھنڈک. ایسا نہیں کہ زمانے کی اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں، بس ویسے ہی سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے. یہ محبت دا جھگڑا ہے جڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. جھگڑ کے پیار کرنا ہے، اس سے یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یاد رکھیں کہ مزاج میں نرمی لائیں. لیکن آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے، احساس نام کی چیز نہیں. میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میری ہی قدر نہیں کی گئی. ہم سب اسی ذہن کے ہو گئے. صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے، باقی جو ملا غلط ہی ملا. یاد رکھیں اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں. میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ نہ ہنسا کرو، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر. زیادہ نہیں ہنسنا. ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ. ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں. کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے. یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا. حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا. تمہاری طلب بھی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو. جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں،
जची तुली नपी शुस्ता शाइस्ता गुफ्तगू हो, वो क्या करेगी? वो दिल को नरम करेगी। लेकिन बहुत बातें करना, बहुत बातें करना, बहुत बातें करना, नतीजतन इंसान के दिल को, ये तो बदगुमानियां होती हैं ना, बदगुमानियां ये दिलों को सख्त कर देती हैं। हम जो बुरा सोचते हैं ना, लोगों के बारे में बुरी राय रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम जिसके बारे में बुरा सोचते हैं फिर उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। हमारा दिल उसके हक में सख्त होने लगता है। हत्ता कि वो आदमी मुसीबत में, मुश्किल में आए तो माज़अल्लाह हमारे दिल को तस्कीन पहुंचती है कि देखो ना हमारा दुश्मन था, हालांकि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी ते मर जाना है, सजना भी ते मर जाना है, अडीगल ते दिन आया है मोहम्मद, ओढ़क नू डुब जाना है। मेरे अजीज, ये बहुत बदगुमानियां, बहुत। एक पढ़ा लिखा नौजवान एक दिन आया और एमफिल कर रहा है बच्चा, तो वो अम्मा ने बातें इस तरह की बताई हैं कि वो सारा माहौल ही गड़बड़ कर दिया। वो कहने लगी जादू करा करा के, तवीज करा करा के हमारी चची ने और हमारी फलां ने और हमारे फलां ने हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। पढ़ा लिखा नौजवान है और वो यहीं तक उलझा हुआ है। क्या मजाक करते हैं आप? इस तरह भी होता है, इस तरह भी कौम में। और वो बेचारा, यानी चची को दुश्मन थोड़ी ना होती, चचा बाप की जगह होता है, लेकिन उसका लहजा इतना गलत था अपनी चची के हक में कि वो इस तरह के पढ़े लिखे नौजवानों को ये जुमले जेब नहीं देते। हमारा अजीब अंदाज है, हमने अपने बच्चों के ज़हन पक्के कर दिए। तुमने बड़ा आगे जाना था, तवीज़ों की वजह से पीछे रह गए। तो ये जो जितने लोग चले गए, अंग्रेज टेक्नोलॉजी बना गए और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, उनको तवीज़ ही नहीं मिला मेरा ख्याल है कोई कराने के लिए। वो निकल गए आगे और इनको तवीज़ होते रहे। क्या मतलब, आप कौम को कहाँ खड़ा करना चाहते? बदगुमानियां, दिल सख्त एक दूसरे के लिए। मेहरबानी करें, जरा थोड़ा सा वापस आए अपनी असल जिंदगी में, जो इस्लाम ने सिखाया है उस पर गौर करें। ये जो गीबत होती है ना, चुगली, चुगली से भी दिल सख्त होते हैं। आपका ख्याल होता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, किसी के खिलाफ थोड़ी सी बात की है। मैं पहले भी कहता रहता हूं, फिर कह रहा हूं, कभी आप सोचेंगे, एक वक्त आएगा कि सोचेंगे भला हम क्या कहा करते थे। हम उस दौर में तबलीग कर रहे हैं जिस दौर में सोतों को नहीं जगाना पड़ता। हमारी मुश्किल ये है कि हमें जागतों को जगाना पड़ता है। जागते लोगों को, जिन्हें सारा पता है, शऊर है, अकल है, उनको जगाना पड़ रहा है। हम ज्यादा मुश्किल में। मेरे अजीज, इख्तदार की जंग लोगों को सख्त कर देती है, ये याद रखना। कुर्सी पर पहुंचने के लिए लोग कुछ नहीं देखते। इख्तदार की खातर लोगों ने हद नहीं कर दी दुनिया को कत्ल करने वाली। बम मारते वक्त सोचा कभी उन्होंने कि कितनी माओं की गोद उजड़ेगी, कितने बच्चे यतीम होंगे, कितनी औरतों का सुहाग उजड़ेगा? उन्हें गर्ज नहीं थी। वो तहो बाला करते गए बस्तियों को, उजाड़ते गए आबादियों को। खुदा करे कि ये कौम समझे, इख्तदार के लिए लोगों ने, बेटे ने बाप को कैद कर दिया, बाप को, कि मेरी बारी नहीं आने देता। पढ़े आप तारीख उठा। इख्तदार की खातिर भाई ने भाई को कत्ल किया कि ये मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस्तेमाल नहीं किया जाता आपको और हमें? लोगों ने अपने रास्ते में आने वाले सगे खून के रिश्ते काट के रखे। इतने सख्त हो गए लोग, सिर्फ इख्तदार चाहिए था। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, किसी कौम में जिहाद के लिए जब जाना ना, तो वहां जो सरसब्ज दरख्त हो वो दरख्त ना काटना, वहां के फसलें ना तबाह करना, औरतों और बच्चों पर और बूढ़ों पर जब तक हथियार ना उठाए हमला ना करना। क्यों? कि इस्लाम जो जंग करता है वो जंग भी अल्लाह के दीन की हुकूमत कायम करने के लिए करता है। इंसानों के इख्तदार की जंग नहीं होती कि फलां को मुसल्लत करना है तो फलां को मुसल्लत कर।
اقتدار کا مزاج ہی یہ ہے. حکومت ہی کر رہا تھا نا ہلاکو خان, ایک کرسی چاہیے تھی نا. تو دجلہ کی نہر کا اس نے یہ حال کر دیا تھا کہ لوگ جو وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ پانی نہیں بہتا, خون بہتا ہے دریائے دجلہ میں. خون ہی خون, دریا اور نہر خون سے بھر گئی. اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے, یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے, تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا. انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بناؤ. کیوں؟ مجھے حکومت کرنی ہے. لوگوں کے دلوں میں رعب ڈلے گا, نہ سمجھ آئے تمہیں, اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں. آؤ پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں. حسین ابن علی کا سر نور, آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, تو شمر کو نہیں پتا تھا, عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا, یزید کو نہیں پتا تھا. لیکن حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور دمشق کی گلیوں میں وہ پھرایا گیا. کیا چاہیے تمہیں؟ تم نے اولاد رسول ہی ساری شہید کر دی, حضور کے جگر پارے تڑپا دیے. آخر کیا چاہیے تھا؟ تو پلٹ کے دیکھ لو تو جنگ کرسیوں کی نکلی. کسی کو کوفے کی گورنری چاہیے تھی, کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی, کسی کو حمص کا صوبہ چاہیے تھا, کسی کو دمشق کی حکومت چاہیے تھی, کوئی پورا اقتدار چاہتا تھا. اقتدار کے اس نشے میں تو رسول اللہ کی اولاد آئے تو لوگ نہیں دیکھتے, تو تیرے میرے بچوں کو دیکھیں گے, ہماری اولادوں کو دیکھیں گے. پتہ نہیں کب شعور کی آنکھیں کھولو گے, پتہ نہیں کب سوچو گے, کب سمجھو گے, کس وقت چیزوں پر غور کرو گے. اقتدار کی جنگ میں تو وہ لوگ آئے نا جو رسول اللہ کے کندھوں پہ نظر آتے تھے, تو لوگ انہیں بھی نیزوں کی نوک پہ کھڑا کر دیتے, اتنے سخت ہو جاتے. خدا را مزاج سمجھو, مزاج کیا ہے. لیکن وہ ہم پتہ نہیں کس خواب غفلت کا شکار ہیں. اللہ جانے کہاں جا کے آنکھ کھلے گی, اللہ جانے کہاں جا کے ہوش آئے گی, کہاں جا کے سمجھ آئے گی. خدا را چیزوں کو لیں ضرور, لیکن ان کو اس حد تک لیں جس حد تک وہ ہیں, جس حد تک نہیں ہے اس حد تک نہ جائیں. اتنے جذباتی نہ ہو ان معاملات کے اندر, ایک دوسرے کو سمجھیں, غور کریں. اور پھر جس بندے میں بھی تکبر ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے, جس میں بھی ہوتا ہے. برادری کا تکبر ہو کہ میں چودھری صاحب ہوتا ہوں, وہ بھی ڈاڈا ہے. علاقے کا تعصب ہو اس کے اندر کہ میں فلاں علاقے کا ہوں, تو وہ بھی سخت ہے. علم کا تکبر آ جائے وہ بھی سخت ہے. اس کو یہ پتا ہو کہ میری بڑی پذیرائی ہے اور مجھے بڑی دنیا جانتی ہے, اور میں بیٹھ جاؤں تو پھر بھی بڑی بات رش ہوتا ہے, اور میں چلوں تو وہاں بھی اللہ ماشاءاللہ خدا معاف کرے تکبر آتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ پہ سوار ہو جائے وہ متکبر کرتی ہے انسان کو. یہ چیزیں اپنے سے جیسے جیسے دور کریں گے ویسے ویسے عاجزی نصیب ہوگی, اور جیسے جیسے عاجزی نصیب ہوگی ویسے ویسے دل نرم ہوگا, اور جیسے جیسے دل نرم ہوگا رب کی مخلوق کا پیار بھی آئے گا, رسول اللہ کے دروازے کی گدائی بھی آئے گی. اور ایک بات اور ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ جو مفادات کی جنگ ہوتی ہے نا, مفادات کی جنگ وہ بھی دل کو سخت کرتی ہے. مفادات کی جنگ